اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر خیر اسلام کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، چھوٹی کلپس میں چھوٹی دعاؤں کی تشریح اور توضیح کو لے کر۔ 4 روز کامل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل آنے والا دن پنجم ماہ رمضان یعنی ماہ مبارک رمضان کا 5واں دن ہوگا، اور اس دن جو ہم خداوند عالم سے دعائیں کرتے ہیں ان میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ کہ 5ویں دن ہم خداوند عالم سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مستغفرین میں قرار دے اور اپنے خاص بندوں میں داخل کر دے۔ لہذا دعا کچھ اس انداز میں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ بارہ الہ، تو مجھے اس مہینے میں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے، اور تو مجھے اس ماہ میں نیکوکار بندوں میں قرار دے کہ جو تجھ سے لو لگائے ہوئے مناجات کرتے رہتے ہیں، اور تو مجھ کو اس مہینے میں اپنے ان دوستوں میں سے قرار دے جو تیرے مقرب خاص ہیں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو سب سے پہلے 5ویں دن میں ہم خداوند عالم سے استغفار کرنے والوں میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ استغفار اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی بندہ مومن جنت کے دروازے تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، کہ اگر یہ استغفار کا دروازہ کھلا نہ ہوتا اور اللہ نے توبہ کا موقع انسان کو نہ دیا ہوتا تو پھر کس میں مجال تھی تو بغیر توبہ کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ استغفار اور توبہ ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جیسے گناہ گار بندے بھی امیدوار ہو کر خداوند عالم سے لو لگاتے ہیں کہ خدا ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کی کچھ شرطیں ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت خداوند عالم سے مغفرت طلب کریں اور ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی میں کیے ہوئے افعال و اعمال کے اوپر پشیمان بھی ہوں اور شرمندہ بھی، یعنی ماضی میں کیے گئے گناہ کے اوپر افسوس اور شرمندگی کی بنیاد پر ہم خداوند عالم کے حضور حاضر ہوں اور الہی العفو کی صدا لگاتے ہوئے استغفر اللہ واتوب الیہ واسألہ التوبہ کے کلمات کو دہراتے ہوئے یہ دعا کریں کہ معبود جو ماضی میں خطائیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما کہ آنے والی زندگی بہتر ہو سکے۔ پہلی شرط ہے کہ دل سے پشیمان اور نادم ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر وہ واجبات جو اللہ نے عائد کیے تھے ہم نے ان کو چھوڑا ہے اور وہ گناہ انجام دیے ہیں، یعنی نماز کو چھوڑا یا روزہ نہیں رکھا یا حج و زکوٰۃ و خمس کی پابندی نہیں کی، تو استغفار اور توبہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل سے پشیمانی کے بعد ماضی میں کیے ہوئی چیزوں یعنی کہ گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن جو چیزیں ماضی میں ہم سے طلب کی گئی تھیں ان کی قضا کریں۔ یعنی اگر کسی انسان نے نمازوں میں کوتاہی کی ہے تو وہ جس وقت متوجہ ہو اپنے گناہ کی طرف اور معرض استغفار و توبہ میں آئے تو پھر یہ نیت بھی ہو کہ اب وہ ماضی میں چھوڑی گئی عبادات کی قضا بجا لائے گا۔ لہٰذا جو نمازیں نہیں پڑھی تھیں ان کو ادا کرے، جو روزے نہیں رکھے تھے ان کا قضا اور کفارہ کرے، البتہ جو جس کی بھی تقلید کرتا ہے اس کے مطابق دیکھ کر ماضی میں کیے ہوئے گناہوں بالخصوص ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کے لیے جو کفارے اور جو فدیے اور جو قضا بیان ہوئی ہیں ان پر عمل ضرور کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے اب تک حج نہیں کیا تھا اور اب متوجہ ہوئے کہ 5 برس پہلے ہی حج ہم پر واجب ہو چکا تھا تو 5 برس سے ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، توبہ کریں کہ معبود ان 5 برس کے لیے ہمیں معاف کرے، اور آج ہی سے یہ نیت کریں کہ معبود میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں کہ حج تک پہنچ جاؤں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اور خمس کا معاملہ ہے کہ اگر اب تک زکوٰۃ نہ نکالی اور خمس نہ دیا تو توبہ کے معرض میں جانے کے وقت یہ نیت کریں کہ معبود ہم ماضی میں کیے گئے کاموں پر شرمندہ بھی ہیں اور ہم اس کے بعد اپنے واجبات کو ادا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے حقوق اور فرائض ہمارے اوپر تھے اور ان گناہوں کو ہم نے انجام دیا جو جانے یا انجانے میں ہوئے،
تو جب معرض استغفار میں آئیں تو پھر ہم ان کا تاوان کریں، یعنی اگر کسی کا مال ہمارے اوپر باقی ہے تو اس کے مال کو لوٹائیں، اگر کسی کا حق ہماری گردن پہ رہے تو اس کو ہم پلٹا دیں۔ توبہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ماضی میں کیے گئے کاموں کی بھرپائی بھی کی جائے، اگر وہ واجبات کی صورت میں ہوں تو قضا کیے جائیں، اور اگر وہ حقوق کی صورت میں ہوں تو ان کو ادا کیا جائے، اور اگر ماضی میں گناہان کبیرہ انجام دیے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوئے ہیں تو پھر کم از کم آج سے ان لطف اندوز چیزوں کو چھوڑ دیں جو گناہ کی وجہ سے ہم تک پہنچا کرتی تھیں۔ اگر ہم نے توبہ کی تمام شرطوں کو اپنے اندر جاری اور ساری کیا تو پھر خداوند عالم کی اس توبہ کے دروازے کو اللہ نے جو کھولا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائیں گے۔ آئیے اس ماہ رمضان کو ہم یادگاری بنائیں، کم سے کم جب رات کی تاریکی میں خداوند عالم سے الہی العفو کہیں تو اپنے آپ سے بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے واجبات کو ادا کرتے رہیں گے اور جو ماضی میں چھوٹے ہیں ان کو بھی تازہ کریں گے۔ اسی طرح سے جو محرمات انجام دیتے آئے ہیں ان کے اوپر شرمندگی کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آئندہ وہ گناہ ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم سب چھوٹی دعائیں یعنی مختصر دعائیں ضرور پڑھیں، ان کے ترجمے کو دیکھیں۔ اب آتے ہیں فقہ کی طرف۔ بات ہو رہی تھی اگر کوئی انسان ماہ رمضان مبارک میں روزہ چھوڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ عرض کیا کہ جان بوجھ کر چھوڑنا یا توڑنا 61 روزوں کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ کسی بیماری یا کسی پریشانی کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی بنیاد پر عید کے بعد یعنی رمضان کے کامل ہونے کے بعد اگلا روز جو عید الفطر کہلاتا ہے کہ جس دن روزہ حرام ہے، اور اس کے بعد والے دن کسی بھی دن ہم اپنے روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کی طرف بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر اس برس ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں کسی وجہ سے کہ جو معقول عذر ہو تو ان روزوں کو اگلے برس اور ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ادا کر دیں، یعنی یہ روزے ماہ شعبان سے پہلے ماہ شعبان کے تمام ہونے سے پہلے ادا کر دیے جائیں، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر گناہگار قرار پائیں گے۔ البتہ ان روزوں کو پھر بھی ہمیں اگلے برس یعنی 2 برس کے بعد بھی رکھنا ہی پڑے گا۔ البتہ کچھ کفارہ بھی فدیے یا مد کی صورت میں ہمیں دینا ہوگا۔ جو جس مرجع کی طرف رجوع کرتا ہے ان کے مسائل کے اوپر بھی ضرور ایک نگاہ ڈال لے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ان کلپس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔